السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ ماہ مقدس جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ مقدس ماہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، مگر اس ماہ کے شروع سے قبل ہی آج ایک افسوسناک سانحہ دارالعلوم حقانیہ پشاور میں کوڑا خٹک جو ہے پشاور کے قریب وہاں پر پیش آیا، جس میں جامعہ کے جو نائب محتمم ہیں اور JUIC کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی سمیت 5 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں جن کو قاضی میڈیکل کمپلیکس اور دیگر ہسپتالوں میں نوشہرہ کے منتقل کیا گیا ہے۔ یہ افسوسناک سانحے کی اگر میں آج کچھ تفصیلی کھل کر تھوڑی بات کروں، یہ واقعہ نماز جمعہ کے بعد اس وقت پیش آیا جب مولانا حامد الحق حقانی جامعہ میں ایک جگہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ مختص کی گئی ہیں جہاں پر وہ لوگ موجود، جب بھی جو نماز ہوتی تو جو حقانی فیملی ہے وہ اس مقام پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ مولانا حامد الحق حقانی جو ہے ان کی رہائش گاہ حقانیہ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کی جامعہ کے اندر ہی ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی جو ہے وہ نماز جمعہ کے بعد ان کے قریب ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی جمعے کی دعا ہو رہی تھی اس دعا کے دوران خودکش بمبار نے خود کو جو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں صاحبزادہ مولانا حامد الحق شہید ہو گئے۔ مولانا حامد الحق حقانی جو ہے وہ جو جامعہ کے پہلے محتمم تھے مولانا عبدالحق رحمہ اللہ، ان کے جو بڑے فرزند تھے مولانا سمیع الحق کے بڑے بیٹے ہیں۔ مولانا سمیع الحق چند سال قبل جو ہے ان کو راولپنڈی کی ایک نجی سوسائٹی میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کے دوسرے بھائی مولانا انوار الحق جو دارالعلوم حقانیہ کے محتمم بنے اور مولانا حامد الحق نائب محتمم بنے۔ مولانا حامد الحق MMA کے دور میں 2002 سے لے کر 2007 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر اہم عہدوں پر بھی مولانا حامد الحق حقانی فائز رہے ہیں، جبکہ ابھی جنوری 2025 میں اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی کی زیر اہتمام خواتین کے حقوق اور خواتین کی تعلیم سے متعلق کانفرنس ہوئی تھی، جس میں مولانا حامد الحق حقانی کو اس کا مشیر بنایا گیا تھا۔ مولانا حامد الحق حقانی کے 2 فرزند ہیں، ایک عبدالحق ثانی اور دوسرے محمد۔ اس افسوسناک سانحے میں ان کے بڑے فرزند مولانا جو عبدالحق ثانی ہیں وہ بھی زخمی ہوئے تھے، مگر زخمی ہونے کے بعد ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے گھر آ چکے ہیں۔ مولانا حامد الحق کی جو نماز جنازہ ہے وہ کل صبح 11 بجے دارالعلوم حقانیہ میں ہی ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد اپنے والد اور اپنے دادا کے قریب ہی ان کی جو ہے وہ تدفین کی جائے گی۔ مولانا حامد الحق حقانی سے متعلق اگر میں مزید بات کروں تو مولانا حامد الحق حقانی آج جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا، گزشتہ روز کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہی تھے، گزشتہ رات اسلام آباد سے وہ اپنے گھر واپس گئے، اور چونکہ آج جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے لیے وہ مسجد گئے تھے۔ ویسے تو حامد الحق حقانی کو سیکیورٹی تھریٹس اس سے قبل بھی تھے، اور جامعہ حقانیہ کا شمار خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کی سب سے بڑی جامعات میں سے ہوتا ہے، اور حقانی نیٹ ورک جو ہے جو بلوچستان میں اس وقت ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملک بھر میں حقانی نام سے منسوب جو علماء کرام ہیں ان کی فراغت جامعہ حقانیہ سے ہی ہوئی ہے، اور وہ ان کا نام جامعہ حقانیہ کی وجہ سے ہی منسوب ہے۔ اس وقت خیبر جو افغانستان کے جو اہم ذمہ داران ہیں خلیفہ سراج الدین حقانی، وہ اور ان کے والد اور دیگر لوگ جو ہے وہ بھی جامعہ حقانیہ سے ہی فارغ ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر میں مزید بات کروں تو مولانا حامد الحق حقانی وہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بہترین تعلقات کے خواہش مند تھے، اور وہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت اور جب وہ اقتدار میں ہیں، وہ افغانستان کا دورہ بھی انہوں نے کیا تھا امارت اسلامی کا، اور وہاں پر جو ہے وہ دونوں ممالک کو قریب لانے میں بھی انہوں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ وہ اپنی والد کی رحلت کے بعد جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ مقرر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے ہی ادارے دارالعلوم حقانیہ میں درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے۔ اس افسوسناک سانحے میں جامعہ کے ایک استاد کے جو مجروح بیٹے تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ ان کے اپنا بیٹا زخمی ہوا، اور کچھ مقامی افراد تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ اس میں جو سب سے اچھی چیز یہ تھی آج کے سانحے میں، جو کہ طلباء کی تعداد جو تھی وہ کم تھی، کیونکہ وفاق المدارس العربیہ کے جو زیر انتظام مدارس ہیں ان میں امتحانات ہو چکے تھے، اور طلباء جو ہے وہ اپنے گھروں کو شفٹ ہو چکے تھے، جس کے باعث آج تعداد کم ہونے سے جانی نقصان جو ہے وہ کم ہوا۔ مگر یہ ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہے جس پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سمیت ملک کے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام نے بھی اس پر بڑا افسوس کا اظہار کیا، اور حقانیہ سے منسوب جتنے بھی افراد ہیں ان میں بھی بڑا افسوسناک اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مدرسے کے اس مقام پر جہاں پر یہ واقعہ پیش ہوا اس کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔
اس افسوسناک سانے سے جامعہ، کیونکہ اس جامعہ کی رینوویشن ہوئی تھی اور اس کے شیشے دروازے ٹوٹ چکے ہیں، ارد گرد کے جو دیگر عمارتیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کا بھی درست اندازہ لگانا مشکل ہے. مگر یہ سانحہ جو ہے ماہ مقدس جو رمضان ہے اس سے قبل ہونا، اور ایک بڑے عالم دین مولانا سمیع الحق کے بڑے فرزند کا اس طرح ان کی شہادت، یہ مختلف شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت پاکستان کے جو بڑے اور نامور علماء کرام ہیں ان کی فراغت بھی جامعہ حقانیہ سے ہوئی ہے. مولانا حامد الحق حقانی کے جو والد ہیں مولانا سمیع الحق مرحوم، وہ مولانا فضل الرحمان کے استاد تھے. مولانا فضل الرحمان نے اس سانحے کو اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر واقع قرار دیا ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے اس سانحے کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو یہ تھی آج کی ایک افسوسناک صورتحال پر گفتگو. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.